دیکھو یہ مسئلہ تفصیل سے جلد اول میں آئے گا. جلالہ، مینگنی اور لید کھانے والے بعض جانور ایسے ہیں جو اتنی خبیث فطرت کے ہوتے ہیں کہ وہ پاخانے کھاتے ہیں، مینگنیاں کھاتے ہیں. بعض مرغیاں بھی ہوتی ہیں ایسے ہی مینگنیاں کھائیں گی. تو یہ مینگنی اور لید کھانے والے چوپایوں کا گوشت اور اس کے دودھ کا حکم. دیکھو یہ جو الجلالہ ہے، یہ جلالہ اس میں مبالغہ ہے. جلتن، جلتن اس کے معنی مینگنی اور لید کے ہیں. جلتن مینگنی اور لید. اور یہاں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جلالہ اس جانور کو کہیں گے جو اکثر چارے کے طور پر مینگنی کھاتا ہو. جلالہ اس جانور کو کہیں گے جو اکثر چارے کے طور پر، جلالہ اس جانور کو کہیں گے جو اکثر چارے کے طور پر مینگنی کھاتا ہو، مینگنی یا لید کھاتا ہو. لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر اکثر نہیں کھاتا، اگر اکثر نہیں کھاتا تو پھر ایسی صورت میں وہ جلالہ نہیں ہے. جلالے کی بنیادی تعریف اور فرق یہ ذہن میں رکھیے کہ جلالہ اس جانور کو کہیں گے جس کا اکثر چارہ مینگنی یا لید کھانا ہو. معلوم ہوا کہ اگر اکثر نہیں کھاتا تو پھر وہ جلالہ نہیں ہے. اور ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اکثر یا قلت کا اعتبار نہیں. ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ اکثر اور قلت کا اعتبار نہیں بلکہ بدبو کا اعتبار ہے، بلکہ بدبو کا اعتبار ہے. اور کوکب میں یہ بات لکھی ہے کہ جب نجاست کا اثر، یعنی اتنی کثرت سے کھاتا ہو کہ اس نجاست کا اثر اس کے پسینے میں، دودھ میں، گوشت میں محسوس ہو، اس نجاست کا اثر اس کے گوشت میں، اس کے دودھ میں اور اس کے پسینے میں محسوس ہوتا ہو تو پھر وہ حرام ہے. دیکھو امام مالک، نہیں بلکہ ایسا جمہور کے پاس ہو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک جلالہ کا گوشت اور دودھ مکروہ تحریمی ہے. ائمہ ثلاثہ سوا مالکیہ، ائمہ ثلاثہ سوا مالکیہ، ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ جلالہ کا گوشت مکروہ تحریمی ہے، گوشت بھی اور دودھ بھی، اور پسینہ ناپاک ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جلالہ کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جلالہ کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رکھو کہ اس جلالہ سے فائدہ اٹھانے کی کیا شکل ہے، اس جلالہ سے فائدہ اٹھانے کی کیا شکل ہے. تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ اس جانور کو روکا جائے، یعنی باندھ کر رکھا جائے، اس جانور کو روک لیا جائے، باندھ کر رکھا جائے. اور جب پسینے، دودھ اور گوشت سے بدبو ختم ہو جائے، یعنی اتنی دیر باندھا جائے کہ اس کے گوشت اور دودھ اور پسینے سے بدبو ختم ہو جائے، تو پھر اب اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کب تک روکا جائے، یعنی کتنی مدت روکا جائے، کتنی مدت روکا جائے. تو اس سلسلے میں کوئی مدت کی تعین نہیں ہے.
جب تک نجاست کا اثر زائل نہ ہو اس وقت تک روکا جائے، جب تک نجاست کا اثر نہ ہو اس وقت تک روکا جائے۔ اور جہاں تک مسئلہ میں نے اکثر کی جو بات کہی، معلوم ہوا کہ بعض وہ جانور جو کبھی کبھی نجاست کھاتے ہیں، بعض وہ جانور جو کبھی کبھی نجاست کھاتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ حلال ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ تناول فرمایا ہے، حضور نے چکن کھایا ہے، اور مرغی کبھی کبھی نجاست کھاتی ہے۔